بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ پاکستان کے اندر آئے روز نئی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، جس طرح میں نے کل کے ولاگ میں کہا تھا، اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ خطرہ یوں تھا کہ کوئی بھی کام کر لیں، پہلے خود مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست، جب وہ مطالبہ پورا کیا جاتا ہے تو پھر اس مطالبے کے اندر مزید مطالبے رکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح کا کام کچھ ریسنٹلی ہوا ہے۔ 6 ججز کے کیس کی بات کر رہا ہوں۔ 6 ججز کے کیس پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ توشہ خانہ کیس کے اندر بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کی سزائیں جو ہیں سسپینڈ کی گئی ہیں۔ سسپینڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ختم کی گئی ہیں، اس پہ جو سزا ہوتی ہے وہ سسپینڈ رہتی ہے۔ فرض کریں کوئی قید ہے، کوئی کچھ ہے، جرمانہ ہے، تو فی الفور وہ اس پہ امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ سسپینڈ رہتا ہے، لیکن فیصلہ وہیں برقرار رہتا ہے۔ تو فی الحال وہ یہ کی گئی ہیں، لیکن اس کا اتنا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کیسز کے اندر آلریڈی اندر ہے، تو یہاں پہ سسپینڈ بھی ہو جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو لیکن یہ بتانا ضروری تھا آپ کو۔ اور آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہی جو 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے موضوع چھیڑا ہوا ہے، اور اٹھا کے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا، اور پھر اس کے اوپر ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے اس طرح سے شور مچایا تھا جیسے ان کے کہنے پہ لیٹر لکھا گیا، انہوں نے لکھوایا ہے، اور جو ان کو ساتھ انصاف نہیں مل رہا جیسے پی ٹی آئی کو انصاف نہیں مل رہا۔ تو اسی طرح یہ کھپرولا پڑا ہوا تھا، تو اس میں یہ کہ 1 ممبر کمیشن بنا، انکوائری کمیشن، جسٹس تصدق جیلانی صاحب۔ اور جسٹس تصدق جیلانی صاحب، جس طرح میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو وابستہ ہیں لیگل فرٹرنیٹی سے، کہ بڑے اپرائٹ مین ہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں ان کی ٹرولنگ اتنی زیادہ کی یا سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا گند اچھالا کہ وہ شریف بندے نے جناب علی کہا جی میرے ہاتھ جڑے بھائی صاحب، میں انکوائری نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیں کتنا پریشر انہوں نے ڈالا، تو شریف بندہ کیا کرے گا ان کے سامنے۔ ایک جو اس طرح کے جب ملک کے اندر حالات ہوں، تو میرے خیال میں جیلانی صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ انکوائری کرنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اور چاکا کھول دیا کہ لسی جاجی بھی نسا دیتے۔ تو جیلانی صاحب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ جیسے اتنے نفیس لوگ، اعلیٰ لوگ، ٹھیک ہے عمر کا بھی حصہ ہے، لیکن کسی کو اس کا کیا احساس، آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور جو اس کے اندر آپ نے ایک لائن لکھ دی ہے نا، اس کے اندر یہ جو آپ نے وہ دیا ہے اپنا سٹیٹمنٹ یا جو لیٹر آپ نے لکھا کہ میں انکوائری نہیں کر سکتا، اس میں جو آپ نے ایک لائن لکھ دی، آپ نے لکھا ہے کہ 6 ججز کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے ڈیسٹینیشن غلط چوز کی ہے، جہاں پہ لیٹر بھیجنا تھا وہاں بھیجا نہیں، آپ نے تو سپریم جوڈیشل کونسل بھیج دیا۔ بھائی صاحب، یہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں جانا تھا، یہ لیٹر آپ نے بھیجنا تھا چیف صاحب کو، سپریم کورٹ کو۔ خیر وہ بات الگ ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ جی جیلانی کا اب ایشو بنایا جا رہا ہے جی ایسا پجا دیتے، ایسا دوڑا دیتے۔ بھائی اگر اس چیز میں آپ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشیاں صرف آپ کو مبارک کرے کہ ملک کی بدحالی اور ملک کی زبوں حالی کے اوپر اگر آپ خوش ہوتے ہیں اور یہ آپ کی سکسیس ہے، تو یہ سکسیس آپ ہی کو مبارک ہو، ہمیں یہ سکسیس نہیں چاہیے۔ اب دوسرا یہ آیا جی کہ تصدق جیلانی صاحب نے تو انکار کر دیا۔ اب جو بات آئی ہے کہ وہ انکار تو خیر انہوں نے اس وقت کیا ہے، دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب 1 ممبر بینچ کے اوپر اتنی تنقید ہوئی، اتنا کچھ ہوا، اس کے بارے میں ایک روز قبل ایک سٹوری آئی ہے۔ پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں فاحش شوار، انہوں نے ایک سٹوری دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ پاکستان کی کسی طاقتور ترین شخصیت نے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر از خود نوٹس لیں، سو موٹو لیں، اور فیصلہ کرے سپریم کورٹ کہ یہ ججز نے کیا ہے، ججز کا گریونس کیا ہے۔ یہ جو ہماری ایجنسیوں کو، بالخصوص آئی ایس آئی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے کہ ہماری انوالومنٹ اگر ہے تو یہ ثابت کریں اور پھر سامنے لے کے آئیں، اور بڑی اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا بھی مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ اب خود سنیں۔ پہلے مطالبہ تھا انکوائری ہو، انکوائری کمیشن بنے، پھر وہ بنا، پھر انہوں نے آبجیکشن لگا دیا کہ جیلانی صاحب کو کیوں بنایا۔ جب جیلانی صاحب اب وہ
چھوڑ دیا تو انہوں نے خود بنا دیا جناب کمیشن. جیلانی صاحب نے بعد میں از خود نوٹس کے بعد انہوں نے یہ اپنا فیصلہ کیا کہ جناب آپ از خود نوٹس پہ کر لیں, مجھے چھوڑ دیں, میں کمیشن کے اندر انکوائری نہیں کروں گا. تو اب جب انہوں نے یہ کر لیا جی 7 ممبر بینچ نے سو موٹو لے کے, تو بدھ کے روز, پرسوں بدھ ہے پاکستان میں, یہاں تو آج منڈے, تو پرسوں یہ سنا جائے گا وہاں پر. تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, ججز کی بھی ہو جائے گی پوچھ گچھ کے جناب کیسے ہوا, کہاں سے ہوا. اور ایک ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس پاکستان سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ اس کو لائیو چلایا جائے. ہم بھی دیکھیں نا جی, لوگ بھی دیکھیں, سب لوگ دیکھیں نا, کیونکہ یہ بات اندر سے جب باہر آتی ہے تو بات دوسرے تیسرے بندے تک آ کے بالکل نیا رخ اختیار کر لیتی ہے, اور عین اسی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے جس طرح پھر سوشل میڈیا اس کو چلاتا ہے. تو لہٰذا مہربانی اگر اس کی لائیو پروسیڈنگ چلا دیں آپ, یہ از خود نوٹس کی اگر آپ یہ چلا دیں گے تو اس لیے بڑے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی کہ وہاں پر ISI کا کیا موقف ہے, فوج کا کیا موقف ہے, ججز کا کیا موقف ہے, تو سارے کردار سامنے آ جائیں گے, آنے بھی چاہیے. اب یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جو 7 ممبر بینچ بنا ہے اس پہ بھی آبجیکشن کر دیا گیا ہے. جیسا میں نے کہا نا, انہوں نے رولا کھپ ڈال کے رکھنی ہے کہ کتے ملک دے وچ سکون نہ ہو جائے, کہیں معیشت ہماری ترقی نہ کر جائے, یہ سی پیک والا کام سٹارٹ نہ ہو جائے. پتہ نہیں ان کو ملک کے اندر کیا کہ اس چیز کے پیسے ملتے ہیں ان کو کہ ملک میں کھپ رولا ڈال کے رکھنا ہے, آپ کوئی کام سرے نہیں چڑھن دینا. تو آپ دیکھ لیں, میرے کہنے کا نہیں, میں الزام نہیں لگا رہا, آپ خود اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیں میرے PTI کے دوست کہ جو بھی کام کیا ہے آپ نے صرف انتشار کا کیا ہے, کوئی یعنی کہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے آپ کی. چلو چھوڑو یار, بات اور طرف چلے جائے گی. یہ جو 7 ممبر بینچ ہے, اب اس کے اوپر آبجیکشن, 2 آبجیکشن لگائے ہیں جی انہوں نے. نمبر 1 تو جناب اس جو 7 ممبر بینچ ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی نہ بیٹھے اور جسٹس سید منصور علی شاہ بھی نہ بیٹھے, جو سینئر موسٹ ہے, سینئر پیونی جج ہیں. بھی کیا آپ کے کہنے پہ بیٹھنا ہے؟ آپ کون ہے ڈکٹیشن دینے والے, کون بیٹھے کون نہ بیٹھے؟ آپ کو تو پتہ نہیں کسی بات کا, صرف آپ کو یہ پتہ ہے. چلو فرض کریں ان دونوں کو نہ بٹھائیں, کل کو آپ کوئی نیا آبجیکشن لگا دیں گے. جو آپ کا کام ہے وہ وہی کرنا ہے نا کہ ہر چیز کے اوپر آبجیکشن کرتے جانا ہے. اس پہ میرا بلاگ آگے آئے گا, ایک اور ایشو ہے اس میں بات کروں گا کہ کس طرح آپ یہ کر رہے ہیں. ایک اور مسئلہ اٹھایا جی 7 ممبر بینچ کے ساتھ, آپ غور کریں ذرا سن لیں. تو 7 ممبر بینچ کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا کہ جناب یہ فل کورٹ بینچ کیوں نہیں بنایا. فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے جو جتنے بھی 14 کے 14 ججز ہیں, 14 یا 15 سپریم کورٹ کے جتنے بھی اس وقت, وہ سب کے سب بٹھا کے تو یہ کیس سنا جائے ججز والا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پرابلم وہی ہے نا کہ سب سے زیادہ وکیل بھی اس کے اندر ہے اور سب سے زیادہ نالائق بھی یہی ہیں قانونی اعتبار سے. اور خدا کے بندو, اگر یہ 14 کے 14 ججز بیٹھ گئے, فرض کرے کل کو آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا, آپ کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ججز کے ساتھ پارٹی بنے ہو نا, 6 ججز کے ساتھ, آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا یا ججز کے خلاف فیصلہ آ گیا, تو وہ اپیل میں کہاں جائیں گے؟ اپیل تو اگر 7 ممبر ہے تو اس سے بڑا بینچ ہی سنے گا نا, اگر 10 ممبر کا بینچ ہے تو اس سے بڑا ہی سنے گا. اگر سارے کے سارے بیٹھ کے تو اپیل کون سنے گا؟ اب آپ یہ فوراً سوال کریں گے, وہ جو پچھلے نہیں ہوا تھا, وہ پیچھے آپ نے دیکھا تھا, اس کے اندر جب جسٹس مسرت العلی نے پوچھا تھا اپیل کون سنے گا, تو اس وقت تک اپیل کا یہ رائٹ نہیں تھا. اس وقت تک وہ جو PPI کا آیا نا جی, پارلیمنٹری کا وہ جو آیا تھا, بل آیا تھا اور بعد میں قانون بن گیا تھا کہ اپیل سنی جائے گی اور اپیل لارجر بینچ سنا کرے گا کسی بھی از خود نوٹس میں. پہلے تو آپ نے اپیل کا حق ہی نہیں دیا ہوا تھا, جتنے مرضی پرائم منسٹر دے ہاتھ کھڑے کروا دیں دے سو تسی. تو وہ جب اس وقت نہیں امپلیمنٹ ہوا تھا, اب امپلیمنٹ ہے وہ. تو اس لیے اگر آپ کے خلاف ہی آ گیا یا آپ ISI کے خلاف آ گیا جس کو آپ نے مورد الزام ٹھہرایا, تو وہ کون سنے گا؟ ایک تو یہ وجہ ہوگی. دوسری وجہ, آپ نے کراچی میں ایک اس کی سپریم کورٹ رجسٹری, یہاں پر 3 سے 4 ججز بزی ہیں, کچھ ججز چھٹی گئے ہوئے ہیں.
اب سپریم کورٹ رجسٹری اسی کو کہتے ہیں جی برانچ کو. جس طرح لاہور میں ہے، لاہور میں آپ نے دیکھی ہوگی وہ لاہور ہائی کورٹ کے پیچھے پرانی انارکلی کے سائڈ پہ وہ رجسٹری ہے، لاہور رجسٹری آف سپریم کورٹ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ رجسٹری اس لیے ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں اسلام آباد سے وہ آن ڈیوٹی جاتے ہیں، وہاں پر کورٹ لگاتے ہیں تاکہ وہاں پر قریبی لوگوں کو آسانی ہو سکے وہاں پر ان کے مقدمات سن لیا جائے. اسی طرح کراچی کے اندر بھی ہے، اس طرح اور جگہ پر بھی ہے سپریم کورٹ کی رجسٹریز. تو کچھ ججز وہاں مصروف ہیں. حضور والا وہ آپ کے لیے ویلے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ثاقب نثار نہیں ہیں کہ اٹھ کے جناب تھانے میں بھی چلے گئے، اسکول میں بھی چلے گئے. اور بھائی جو ایک حوالدار کام کر سکتا تھا وہ ہمارا چیف جسٹس کیا کرتا تھا. ایسے ہی ہوتا تھا نا، وہ تو ویلا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا کیا نہیں کرنا. وہ تو انتقام لینے پہ آیا تھا، کسی سے بھی لیتا رہے. تو اگر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو بھائی صاحب ان کو کام کرنے دے، 7 ممبر بینچ کو بیٹھنے دے. بدھ کے روز پتہ چلے گا، بدھ کے روز سارا پتہ چلے گا آگے کتنا یہ کیس چلنا ہے. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں آپ کو، آپ جو مرضی فیصلہ آ جائے، یہ ان کے حق میں آئے ان کے خلاف آئے، انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی رفڑ ڈال کے رکھنا. تربیت ہی ایسی ہے نا، ٹریننگ ہی ایسی ہے کہ ہر کام کے اندر رفڑ ڈال کے رکھنا ہے. رفڑ ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو نہیں پتا. وہ اپنی دیانتداری سے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، لیکن لیڈر کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر میں انارکی کیوں کریٹ کر رہا ہوں، کن کے کہنے پر کریٹ کر رہا ہوں، یہاں کی معیشت کیوں ڈبو رہا ہوں، اس ملک کو میں سری لنکا کیوں بنانا چاہتا تھا، کیوں بنانا چاہتا ہوں. یہ ورکرز نہیں جانتے لیکن ان کا لیڈر جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاکستان سے باہر، یورپ سے باہر کسی اور ملکوں میں بھی رابطے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سمجھدار آپ بہت ہیں. اللہ حافظ.